يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تعالى في مقام آخر: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک پاکستان انتہائی غریب ملکوں میں شمار ہوتا ہے جہاں غربت کی شرح بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری، غربت، اوپر سے مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی، اور بالخصوص یہ چند سالوں میں تو مہنگائی نے بڑا ہی زور پکڑا ہے، اور پھر یہ کورونا وائرس کی وجہ سے اس مہنگائی، غربت، بے روزگاری میں اور اضافہ ہوا ہے۔ عمومی حالات میں بھی مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کے ناطے اور اخوت اسلامی کے ناطے بے روزگاروں، غریبوں اور مہنگائی کا شکار لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، تعاون کریں، ان کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں۔ لیکن اگر حالات وہ ہوں جو ہم دیکھ رہے ہیں، بے روزگاری، مہنگائی، ان حالات میں تو اس ہمدردی اور تعاون کا سلسلہ اور زیادہ ہونا چاہیے، اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اہل خیر، اہل ثروت، مالدار حضرات کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، انسانی ہمدردی کے تقاضوں کو پورا کریں، اور بالخصوص اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اپنی استطاعت، اپنے دائرہ کار، اپنی معلومات کی روشنی میں۔ اللہ نے انہیں بہت دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں، یہ اسلام کی تعلیم ہے اور انسانی ہمدردی کا یہ تقاضا ہے۔ اس حوالے سے کچھ بنیادی آیات سنی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انما المؤمنون اخوہ،
مومن آپس میں بھائی بھائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورت یعنی مسلم معاشرہ یہ سب آپس میں دوست ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد اور سرپرست ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام، یعنی دین کی یہ بنیادی تعلیم ہے کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، ہمدردی کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تری المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کا جسد الواحد، کہ مومن تو آپس کی محبتوں اور آپس کی ہمدردی اور نرمیوں میں ایک جسد کی طرح ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر ہمدردی کتنا ہوتی ہے، ان میں محبت کتنا ہوتی ہے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اس جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے اور پورا جسم بیدار رہتا ہے اور بیداری کی اذیت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا یہ سارے مسلمانوں کی آپس میں محبتوں کی یہی مثال ہے کہ کوئی مسلمان اگر تکلیف میں ہو اور دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف کا علم ہو تو اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اس وقت کی تکلیف ہم سب کو معلوم ہے، غربت، تنگدستی، اوپر سے بے روزگاری، اوپر سے مہنگائی، اوپر سے چھوٹا موٹا جو کام ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بھی بند، تو غریب طبقہ تو اور پس گیا، مزدور طبقہ تو اور پس گیا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ مجھ سے زیادہ آپ حضرات ان احوال سے گزرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے تو ایک عمارت کی طرح ہے، یعنی مومن کا مومن کے ساتھ معاملہ کیسے ہے جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، وہ عمارت مختلف اینٹوں پر مشتمل ہوتی ہے اور ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، تو مومن بھی دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو مشکل حالات میں چھوڑ دے، مشکل حالات میں اسے نوکری سے نکال دے، مشکل حالات میں اس پہ سوار ہو جائے مجھے ہر حال میں میرا قرض دو، ہر حال میں مکان کا کرایہ دو، نہیں، وہ اس کو مضبوط کرتا ہے، سہارا دیتا ہے اس کو۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک بڑی عام، بڑی عظیم اور بڑی معروف آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، فَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينَ، فقراء اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہوں، وہ پڑوسی جو غیر رشتہ دار ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ساتھ کے لوگوں کے ساتھ یہ کہ نہ رشتہ دار ہیں نہ پڑوسی ہیں بلکہ کسی اعتبار سے تمہارا ان کے ساتھ میل جول ہوا ہے یا تھوڑی دیر کے لیے تمہارا ساتھ ہوا ہے، سفر کر رہے ہو،
تمہارے آفس میں کام کرتے ہیں تمہارے ساتھی ہیں، جن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جس طرح اب ہم بیٹھے ہوئے، ہم سب جار الجنوب ہیں، جار الجنوب ہیں کہ ساتھ ہمیں اس طرح نصیب ہو جاتا ہے بیٹھنے کا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ غلام، آج کے میں غلام تو نہیں، لیکن یہ نوکر چاکر ملازمین، ان کی حیثیت بھی ایک طرح سے غلاموں کی ہے، جو ہماری خدمت پہ مامور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ یہ تو ایک عام آیت ہے، عام حالات میں یہ حکم ہے، لیکن میرے بھائیوں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں اس حکم کی یوں سمجھو اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور یہ ایک تاکیدی حکم ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ اسلامی تعلیمات بھی ہیں اور انسانیت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، کم سے کم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ، جن سے ہمارا کسی نہ کسی طرح کا تعلق ہے۔ وہ پڑوسی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے ملازمین ہو سکتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے ہمارے علم میں کوئی معاملہ آ سکتا ہے، تو جس میں کچھ ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی استطاعت ہے، اسے ضرور کرنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمدردی کی بہت ساری صورتیں ہیں، میں ذرا سا واضح کر دیتا ہوں صراحت کے ساتھ۔ اس میں غرباء اور مساکین کے ساتھ تعاون کریں، مقروضوں کو قرض کی ادائیگی کے لیے وقت دیں، ان کے سر پہ سوار نہ ہو جائیں، کرایہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، انہیں ڈھیل دیں اور مہلت دیں، کاروباری لین دین ہے اس میں نرمی کریں، اس میں درگزر کر سکتے ہیں درگزر کر دیں، اس میں ڈھیل اور چھوٹ دے سکتے ہیں تو ڈھیل اور چھوٹ کا معاملہ کریں۔ یہ اسلامی تعلیمات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اسی طرح جو لوگ اپنے کام کاج کی فیسیں لیتے ہیں، مثلا ڈاکٹر ہیں، وکلاء ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ اپنی فیسوں میں کمی کریں، جس حد تک کمی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بیچارہ کچھ بھی نہیں دے سکتا تو پھر انسانی ہمدردی ہے کہ اس کو فیسیں معاف کریں۔ یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں۔ اسی طریقے سے سب سے بڑھ کر جو ظلم رشوت خوری کا ہے، رشوت خور عام حالات میں اللہ سے ڈریں، یہ جہنم کا راستہ ہے، اور ان حالات میں تو انہیں اور زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کو روٹی اور پانی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ظالموں تم ان سے رشوتیں بٹورتے ہو، تم ان کی جمع پونجی لوٹتے ہو۔ وہ مزدور جو بے روزگار گھومتے ہیں، آج یہ پولیس ان مزدوروں کو روک کے ان سے پیسے بٹورتی ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ؟ کہاں جو انسانیت، کہاں ہے اسلام؟ نہ انسانیت باقی ہے، نہ اسلام باقی ہے۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، باز آ جانا چاہیے اپنی حرکتوں سے۔ اسی طریقے سے جو سائلین ہیں، جو آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں، ان کو جھڑکے نہیں، ڈانٹے نہیں، معلوم نہیں کہ کس مجبوری کی وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ جتنا کچھ تعاون کر سکتے ہیں کریں، کم سے کم اچھا بول کے ہی چلیں، اگر کچھ نہیں دینا نہ دیں۔ مجبوراً لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور جن کے پاس ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ ان کو اور زیادہ ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ پھر مجھے بتاؤ ان لوگوں کے پاس اس جہالت اور لا علمی کے دور میں خودکشی کے سوا کون سا راستہ بچا؟ بتاؤ۔ اگر کچھ لوگ خود خودکشی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو مارتے ہیں،
کوئی کس طرح اپنے بچوں کو مارتا ہے، کہ کس طرح اپنے بچوں کو مارتا ہے بھوک اور افلاس کی وجہ سے. ان کا یہ معاملہ جرم میں غلط ہے، لیکن اس جرم میں ہم سب بھی شریک ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھی ہمدردی تک نہیں کرتے. جس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن جن کے بارے میں علم ہو جائے تو ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اسلام تو کہتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، جانوروں کے ساتھ. جو ذی روح جانور ہیں، وہ پیاسا کتا مر رہا ہو تو اس کو پانی پلاؤ، بلی بھوک اور پیاس سے مر رہی ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ، کوئی پرندہ کہیں ڈوب رہا ہو تو اس کو نکالو، اس کے ساتھ ہمدردی ہے، اسلام کی تعلیم ہے. اور آج انسانوں کے ساتھ ہی ہمدردی ختم ہو جائے. اس سے بڑھ کر دل کی سختی کیا ہو سکتی؟ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ انسان ہے جس کا دل سخت، جس کے دل میں نرمی نہ ہو، شفقت نہ ہو، مہربانی نہ آئے. وہ اپنے عہدے، مال، دولت پر اور اپنی دنیا میں اتنا مست ہو کہ اس کے دل میں ہمدردی نام کی چیز ہی ختم ہو گئی. اللہ کے ہاں اس سے بڑا مبغوض انسان کوئی نہیں ہے جس کے دل میں سختی، اپنے دلوں سے سختی کو ختم کرنے کی کوشش کی. اسی طرح ہمدردی کی ایک صورت یہ، جیسے میں نے اشارہ کیا، ان احوال میں ملازمین کو مت نکالو. اگر تم میں استطاعت ہے، تمہارے پاس اتنا جمع پونجی ہے، تمہارے پاس اتنا سرمایہ ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا آمدنی ہے کہ کسی کام میں جو ملازمین تھے وہ کام ٹھپ ہو گیا اس کرونا یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس بنیاد پر ان ملازمین کو فارغ کیا، وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ نے ان کو آپ کے ذریعے ایک روزگار دیا ہوا ہے، اور آپ نے بھی جو خوب سرمایہ کمایا ہوا ہے، دولت اکٹھی کی ہوئی ہے، وہ سب ان لوگوں کا تعاون، ان کی محنتیں، ان کا اخلاص ہے. آج مشکل گھڑی آئی ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے، ہاں اگر کام آپ کا ہی یہی تھا اور آپ کا ذریعہ آمدنی ہی کوئی اور نہیں ہے اور آپ ان کو کچھ دینے کے قابل ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ بھی بے روزگار ہیں. ان کو بولو بھائی تم بھی بے روزگار. لیکن اگر اور ذرائع آمدنی آپ کے موجود ہیں تو پھر ایسے احوال میں اس طرح ان ملازمین کو مت نکالو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ان کی چھوٹی چھوٹی کمی اور کوتاہیوں کی وجہ سے ان کو مت نکالو. تو کہاں جائیں گے؟ یہ انسانی ہمدردی کے خلاف ہے. اسی طریقے سے ان کی تنخواہوں میں کٹوتی نہ کریں، بلکہ ان حالات میں تو ان کی تنخواہیں اگر آپ بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں. مہنگائی، آپ خود رونا روتے ہو مہنگائی کا. آج ہر بندہ اپنی مجلس میں بیٹھ کے رونا روتا ہے. وہ خود سوچے کہ اس مہنگائی کے باوجود آپ صاحب خیر ہو، صاحب ثروت ہو، مالدار ہو، سرمایہ دار ہو، آپ پر تو کوئی اثر نہیں ہے لیکن پھر بھی رونا روتے ہو. تو جو کم سے کم آپ کے اپنے ملازمین ہیں ان کا آپ نے کیا خیال کیا؟ ان کے ساتھ آپ نے کیا ہمدردی کی ہے، کیا خیرخواہی کی ہے؟ ان سارے امور کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. آئیے میں اب آپ کو چند آیات کی طرف اور احادیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں. اگرچہ ابتداً کچھ آیات اور احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے، قرآن مجید میں تقریباً 50 سے زائد مقام پر انفاق کا حکم آیا ہے. انفاق کا، خرچ کرو. کہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ، جہاد، مساجد، مدارس، علماء طلباء کی سرپرستی، دینی کتب کی نشر و اشاعت، اور کہیں مطلقاً انفاق. 50 سے زائد مقام پر قرآن مجید کے شروع میں ہے، سورۃ بقرہ کے شروع میں پہلے صفحہ پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقین کون لوگ ہیں؟ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جو نماز ادا کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ کا دیا ہوا رزق آپ کے پاس ہے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرے مومن بندے میرے دیے ہوئے رزق کو میرے ہی بندوں پر خرچ کرتے ہیں.
50 سے زائد مقام پر انفاق کا حکم قرآن ہے۔ ان میں سے ایک دو آیتیں سن۔ نمبر 1، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم ہرگز نیکی کی حقیقت کو، احسان کی، خیرخواہی کی، ہمدردی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کر دو۔ صرف خرچ ہی نہیں، بہتر چیزیں خرچ کرو جب اللہ کے نام پہ دو، اچھی چیزیں خرچ کرو اور اچھی چیزیں خرچ کرو، تب تم صحیح معنوں میں نیک ہو، تب تم صحیح معنوں میں لوگوں کے ساتھ احسان اور ہمدردی کرنے والے ہو۔ ایک اور آیت، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو پاکیزہ روزی کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو۔ خرچ یا خرچ سے مراد اپنی ذات پر خرچ کی بات نہیں ہو رہی، اس کا اللہ نے کہیں بھی ذکر نہیں دیا، اس لیے تو وہ تو طبعی چیز ہے، وہ تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے۔ ہاں اس حوالے سے تو اسراف سے روکا ہے، فضول خرچی سے روکا ہے۔ جو خرچ کا حکم ہے وہ غرباء، مساکین، فی سبیل اللہ، بے بغان، یتامى، بے روزگار، ان لوگوں پر خرچ کرنے کا اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا ہے۔ ایک اور مقام سے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، باللیل رات کو بھی، والنہار دن کو بھی، سرا وعلانیہ پوشیدہ طور پر بھی، اعلانیہ طور پر بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ رات کو خرچ کرنا، دن کو خرچ کرنا، رات کو خرچ کرنا، اللہ اکبر، دن کا انتظار نہیں، کسی کی مجبوری رات کی ہے، اس کا بیمار ہے، اس نے ابھی ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، اس کو رات کو کھانا نہیں ہے اس کے پاس، تم کو میں کل دیکھوں گا جبکہ تمہارے پاس استطاعت ہے۔ سرن و علانیہ، ظاہری طور پر بھی، پوشیدہ طور پر بھی، 4 لفظ اللہ نے کہے، دن کو، رات کو، ظاہری طور پر، اعلانیہ طور پر جو لوگ خرچ کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو اجر بھی دے گا اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تم دوسروں کا خوف دور کرو، دوسروں کا غم دور کرو، اللہ تمہارے خوف اور غم کو دور کرے۔ حدیث میں قیامت کے دن بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، قیامت والی گرمی کے دن صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، ان سارے امور کو سامنے رکھیے۔ ایک اور مقام سنیے، بڑی عظیم آیت ہے، بڑے عجیب الفاظ ہیں۔ فرمایا جنت تیار کی گئی ہے اعدت للمتقین، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اب پرہیزگار کون ہے؟ ہمارے ہاں پرہیزگاری کا تصور صرف اور صرف یہ ہے کہ شراب، زنا، چوری سے بچ جائے۔ کچھ اور زیادہ تصور ہے تو نماز پڑھ لے اور روزے رکھ لے یا پھر حج کر لے اور بس۔ اس آیت میں آئیں سنیں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی کیا صفات بیان، اگرچہ وہ باتیں بھی پرہیزگاری میں بالاولیٰ شامل ہیں، لیکن یہ مقام سنیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی، والضراء اور تنگ حالی میں بھی، والقاظمین الغیظ غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، آخر میں فرمایا اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے نیکوکار، یہ بھی تقویٰ ہے، خوشحالی میں بھی خرچ کرنا، تنگ حالی میں بھی۔ آج تو عام مسلمان خوشحالی میں بھی خرچ نہیں کرتا، اس کی سوچ ہے مسلمان، ہے انسان، اس کی سوچ اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر جاتی نہیں، بس بیوی بچے، کھانا پینا، عیش کرنا، گھومنا پھرنا اور بچوں کے مستقبل کی فکر، اس سے آگے سوچتا ہی نہیں ہے۔ ان حالات میں تو بالاولیٰ سوچنا چاہیے۔ بیوی بچوں کا مقام پہلے ہے، لیکن اللہ نے جنہیں دیا ہے
انہیں چاہیے کہ وہ اسلامی اخوت کے تقاضوں کو پورا کریں، انسانی ہمدردی کے تقاضوں کو وہ پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، اما السائل فلا تنہر، اے نبی آپ کے پاس کوئی سائل آئے تو اس کو ڈانٹے نہیں، اما الیتیم فلا تقہر، یتیم آپ کے پاس آئے بے سہارا تو اسے ڈانٹے نہیں، سائلین کو مت ڈانٹو، یتیموں کو مت ڈانٹو۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ انسان اس نے تو چوٹی سر ہی نہیں کی، چوٹی سر ہی نہیں کی، چوٹی جانتے ہو پہاڑ کی چوٹی، سر کرنا اسے عبور کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، سورۃ البلد کی آخری آیات ہیں، آخری پارے میں سورۃ البلد، اس کو پڑھ لیں۔ فرمایا انسان نے تو چوٹی سر ہی نہیں کی، یہ تو بڑا آرام پسند ہے، اس کے لیے تو نیکی کے کام بڑے مشکل ہیں، اس نے یہ کیا ہی نہیں ہے، کیا اس میں جرأت اور بہادری ہے؟ اس انسان نے چوٹی سر نہیں کی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کو معلوم ہے اس چوٹی سے کیا مراد ہے جس کو انسان سر نہیں کرتا؟ فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ، گردنوں کو آزاد کرنا، گردنوں کو، پہلے تھا گردنوں کو آزاد کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، آج ہے مقروضوں کو قرض کے بوجھ تلے آزاد کرنا، یا کر دینا یا کروا دینا۔ آج تصور ہی ختم ہو کے رہ گیا۔ ہم سب سے پہلے پوچھیں گے قرض تم نے اٹھایا تھا، آدھا ہم کریں گے۔ یہ قرض ہو جاتا ہے، بے روزگاری ہے، تندرستی ہے، مہنگائی ہے، بیماریاں ہیں، گھر کا کرایہ ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے۔ عام مزدور اب اللہ کیا مقروض نہیں ہوتا کہ کیا تنخواہیں ان کی؟ آج گزارا کر کے دیکھیں نا، 20-25 ہزار، بعض کی تو اس سے بھی کم ہے، 15-18 ہزار۔ ابھی کل پرسوں بات ہو رہی تھی جی امام چاہیے، خطیب چاہیے، تنخواہ کیا دیں گے؟ تنخواہ 15,000۔ تنخواہ کتنا دیں گے جی؟ 15,000۔ 15,000 میں ہمارے مولوی، ہمارے خطیب، ہمارے امام، ہمیں دین پڑھانے والے، ہمارے جنازہ پڑھانے والے، ہمارے نکاح پڑھانے والے، ہمیں دین سکھانے والے، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں 15,000، 20,000، 25,000۔ یہ کوئی تنخواہیں؟ عام حالات کیا ہوں گے؟ عام مزدوروں کی کیا حالات ہے؟ اور میں فک و رقبہ، گردنوں کو آزاد کرنا، غلاموں کو آزاد، یا کم سے کم مقروضوں کو قرض کے بوجھ تلے ہیں ان کو اس سے آزاد کر دیں۔ آگے فرمایا یتیما ذا مقربہ، اور او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جب لوگ بھوک و افلاس میں، تنگدستی میں ہوں، کسی یتیم کو کھانا کھلانا، کسی مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہے چوٹی سر کرنا، کیونکہ یہ انسان پر گراں گزرتا ہے۔ جس طرح پہاڑ پہ چڑھنا اور چوٹی پہ پہنچنا بہت گراں گزرتا ہے، آج وہ ہمارے ملکی چیمپئن ہیں، ہمارے ہیرو ہیں جو پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرتے ہیں۔ کیا ہے اس میں بھائی سوائے شہرت کے؟ کچھ ہے اس میں؟ وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ یہ ہے چوٹیاں سر کرنا۔ تم لوگ قومی ہیرو بنو۔ مسلمانوں کے ہیرو وہ ہیں جو غرباء، مساکین، تنگدستوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کے قرض اتارتے ہیں، ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں۔ یہ ہیں لوگوں کے ہیرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے چوٹی عبور کرنا۔ ایک حدیث سنے، لا حسد الا فی اثنتین، نہیں حسد مگر دو باتوں، دو بندے قابل رشک ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہے اور صبح شام دن رات علم پھیلاتا رہتا ہے، اور ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ بھی صبح شام دن رات مال خرچ کرتا رہتا ہے۔ یہ لوگ قابل رشک ہیں۔ خالی وہ عالم جو علم پڑھ کے بس بیٹھا ہوا ہے اور کچھ بھی دین کا کام نہیں کر رہا، اور وہ سرمایہ دار اور تاجر اور مالدار جو مال کمانے میں تو لگا ہوا ہے اور اس کی نظر صرف اپنی گھر کی چار دیواری تک ہے، اس کے علاوہ کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ اللہ کے یہاں اس کی کوئی عزت نہیں۔ اللہ کے یہاں ہیرو، عظیم انسان کون ہے، قابل رشک کون ہے؟ اللہ نے انہیں علم دیا یا مال دیا ہے، بس وہ صبح شام خرچ کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کی تعریف کی، ایک قوم کی، ایک قبیلے کی تعریف کی۔ اس قبیلے کی عادت تھی جب غربت، تنگدستی، قحط سالی آ جاتی تھی
تو وہ اس قبیلے کے سارے لوگ اپنا سارا جمع خرچ ایک جگہ جمع کر دیتے، پوری جمع پونجی، آٹا، دال، گھی، کشمش، کھجور، پنیر، ستو، جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ ایک جگہ جمع کر کے ڈھیر لگا دیتے تھے، اور پھر سب کو برابر برابر وہاں سے ملتا تھا، امیر کو بھی، غریب کو بھی، جو لایا ہے اس کو بھی، جو نہیں لایا اس کو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے بارے میں بتایا اور پھر فرمایا مجھے اس قوم سے محبت ہے، میں اس قوم سے ہوں، یہ قوم مجھ سے ہے، یہ میں ہوں، میں یہ ہوں، کیونکہ یہ میری تعلیم پر عمل کرتے ہیں اور میری سوچ اور فکر کو یہ پروان چڑھاتے ہیں۔ آج یہ سوچ ختم ہے، اس کا نام و نشان تک بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، جی تیری نیکی کیا ہے؟ اللہ بس کوئی نیکی نہیں، اللہ فرمائے گا پھر بھی دیکھو، غور کرو، غور کرو، غور کرو، آخر وہ کہے گا اللہ بس ایک میرا عمل تھا، تو نے مجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، کاروبار دیا تھا، میں اپنے متعلقین کے ساتھ ڈھیل کا، نرمی کا، چھوٹ کا، درگزر کا معاملہ کرتا تھا، وقت آنے پر جی پیسے نہیں ہو سکے، اچھا کوئی بات نہیں بعد میں دے دو، بہت کوشش کی جمع کروں لیکن بس یہ آدھے پیسے ہوئے ہیں، میرے پاس تو اور گنجائش نہیں، اچھا چلو یہی دے دو، وقت مانگتا وقت دے دیتا، چھوٹ مانگتا چھوٹ دے دیتا، مہلت مانگتا مہلت دے دیتا، کیونکہ اللہ تو نے مجھے بہت دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تو میرے کرنے کے کام ہیں جو تو کرتا تھا، یہ چھوٹ دینا، مہلت دینا، درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ میری صفات ہیں، جب تو بندہ ہو کے یہ کام کرتا تھا تو یہ تو صفتیں ہی میری ہیں، آج میں بھی تجھے چھوٹ دیتا ہوں، معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، کیا نہیں چاہیے یہ سب کچھ؟ پھر آج موقع ہے ان معاملات کا خیال کیجیے۔ بس چھوٹی سی دو باتیں ہیں، دو حدیثیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد سے باہر دو بندے آپس میں الجھ رہے تھے، ایک قرض خواہ تھا، ایک مقروض تھا، ظاہر قرض خواہ نے مقروض کو پکڑا ہوا تھا، دو مجھے قرض، دو مجھے، اب وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں ہے، تھوڑے ہیں، پورے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور شور ہو گیا۔ اللہ کے رسول باہر نکلے، قرض خواہ کو مخاطب ہو کے کہا، اشارہ کیا انگلی پہ انگلی رکھ کے، یوں مطلب آدھا معاف کر دو۔ اس نے اللہ کے رسول سے سنا آپ مجھے کہہ رہے ہیں آدھا معاف کر دوں، فرمایا اللہ کے رسول میں نے آدھا معاف کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے مقروض کو کہا اب تم جلدی سے آدھا اس کو ادا کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم آج ہے، کوئی اس پہ تیار ہے؟ کوئی جانتے ہیں کہ سامنے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ ابھی کل ہی مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ میں نے قسطوں پہ موٹر سائیکل دی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پڑا ہوا ہوں 1 مہینے سے، اب جس کے پیسے دینے اس کا فون آ رہا ہے اور وقت ادا نہیں کیے تو دھمکی دے رہے ہیں ہم آپ کی موٹر سائیکل معاہدے کے مطابق ضبط کر لیں گے۔ یہ مسلمانوں کا حال، یہ مسلم معاشرہ ہے۔ ویسے ہم ہمدردی اور اسلام کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں۔ اور آخری بات، آخری حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کو توجہ سے سنیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے باغ خریدے، باغ خریدنے کے بھی اصول ہیں، باغ خریدنا ہے کب خریدیں؟ جب بالکل پک جائے، پک جانے سے پہلے نہیں، تیار ہو جائے تب خریدے، تاکہ ہر آفت سے، مصیبت سے وہ بالکل محفوظ ہو جائے تب خریدے، تاکہ نقصان کا اندیشہ نہ ہو خریدار کو۔ فرمایا پھر بھی اچانک کوئی ایسی آفت آئی، طوفان آیا، آندھی آئی، زلزلہ آیا کہ وہ باغ سارا کا سارا ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس باغ والے کو، مالک کو، کہ تم جس نے تم سے باغ خریدا ہے اس سے تم ایک پیسہ بھی وصول نہیں کر سکتے۔ کس بنیاد پر وصول کرتے ہو؟ یہ باغ تو تمہارا تھا، اس نے تو خریدا تھا، وہ تو مال اٹھاتا، بیچتا، فائدہ اٹھاتا، تب تمہیں رقم دیتا، بچت میں سے تمہیں دیتا، اس کے ذمہ تو کچھ بھی نہیں آیا، تم کس بنیاد پر اس سے پیسے وصول کر رہے ہو؟ ناحق طریقے سے اس کا مال کھا رہے ہو، چھوڑ دو، معاف کر دو اس کو۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، ہم کہاں کریں؟ آؤ انسانی ہمدردی کے تقاضوں کو پورا کرو، اخوت اسلامی کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اس دور میں جو غرباء، مساکین، یتیموں، بیوانگاہ کے ساتھ مدد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کا کفیل قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ فرمایا میں
اور یتیم کا اس طرح ہوں گے. اور ایک حدیث میں ہے جو بندہ کسی یتیم اور بیوہ کی کفالت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو تہجد پڑھتا ہے. اللہ کے بندوں اس دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اپنے ملازمین، اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے زیر دست لوگوں کی ہمدردی کریں، خیر خواہی کریں. دین کی سرپرستی بھی اس نیت سے کریں کہ اس میں بھی انسانی ہمدردی ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ لوگوں تک سچا اور دین پہنچے اور دین کی تعلیم پہنچے. اور ویسے جو بھی ضرورت مند سامنے آئیں جس حد تک آپ تعاون کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ ضرور تعاون کریں. یہ انسانیت کا تو تقاضا ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اسلام کی اعلیٰ تعلیم ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا